اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی حصے پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کا 4واں رکوع۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس اس پر ماشاءاللہ کافی مواد بھی ہے، تفاسیر ہیں جیسے تفہیم القرآن وغیرہ۔ جی، تو کوشش یہ ہوگی کہ صرف ترجمہ نہ ہو بلکہ ذرا گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ انسان کی تخلیق، اس کا زمین پر آنا، اس کا مقام، یہ سب کیا ہے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ وہ جو کور میسج ہے انسان کی خلافت کا، آزمائش کا، ہدایت کا، اس کو سمجھا جائے۔ یہ رکوع تو سمجھیں ایک طرح سے انسانی کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے جو فرشتوں کے سامنے ہوا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ خلیفہ، یہ بڑا کلیدی لفظ ہے نا۔ بہت زیادہ۔ دیکھیے، خلیفہ کا عام مطلب تو ہوتا ہے جانشین، نائب، لیکن یہاں قرآن میں اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ تفہیم القرآن میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ ہے جو مالک کی طرف سے اختیارات استعمال کرے۔ اچھا، یعنی خود مالک نہیں؟ بالکل نہیں، مالک تو اللہ ہے، خلیفہ اس کا نمائندہ ہے، اس کی مرضی پوری کرنے والا، اختیارات بھی اللہ کے دیے ہوئے۔ اگر وہ خود مالک بن بیٹھے یا حکم عدولی کرے تو وہ بغاوت ہو گئی، خیانت۔ جی بالکل، وہ پھر خیانت ہے۔ تو شروع سے ہی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے۔ اچھا، جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسے کو مقرر کریں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کر ہی رہے ہیں۔ یہ سن کر لگتا ہے جیسے وہ اعتراض کر رہے تھے۔ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، لیکن مفسرین اور جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ اصل میں استفسار تھا۔ استفسار مطلب وہ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، فرشتے تو ایک مکمل اطاعت والے نظام کا حصہ ہیں، تو انہیں شاید یہ خدشہ ہوا کہ ایک بااختیار مخلوق جسے اپنی مرضی کا اختیار ہو، وہ کیسے اس نظام میں خلل ڈالے بغیر رہے گی۔ شاید انہیں پچھلی مخلوقات کا یا الہام سے کچھ اندازہ ہو فساد کا۔ اچھا، تو وہ نظام کی ہم آہنگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بالکل، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، یہ کوئی اپنی بڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندگی تو ہو ہی رہی ہے، تو پھر اس نئی مخلوق کی کیا خاص ضرورت یا حکمت ہے۔ اور یہاں تسبیح اور تقدیس کے بھی خاص معنی ہیں شاید؟ جی بالکل ہے۔ تسبیح صرف پاکی بیان کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لینا، اور تقدیس صرف پاکی کا اقرار نہیں بلکہ نظام کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش۔ تو گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کا نظام بہترین چلا رہے ہیں۔ صحیح، اور اللہ کا جواب کتنا جامع تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی، اللہ کے علم میں وہ کچھ تھا جو ان کی نظر میں نہیں تھا، اور پھر اللہ نے فوراً اس کا عملی ثبوت بھی دیا۔ وہ علم الاسما والا واقعہ۔ بالکل، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ علم الاسما یہ صرف رٹا نہیں تھا، یہ چیزوں کی حقیقت، ان کی صفات، ان کا استعمال، ان کا پوٹینشل، اس سب کا علم تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی تصورات اور علم کی بنیاد۔ جی ہاں، یہی وہ علم ہے جو انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ وہ ناموں کے ذریعے ہی تو سوچتا ہے، علم کو منظم کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ تو پھر یہ علم فرشتوں کو دکھایا گیا؟ جی، اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، نام پوچھے وہ نہ بتا سکے، پھر آدم سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیے۔ اس پر فرشتوں نے فوراً اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے عرض کیا، پاک ہیں آپ، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اصل علم اور حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ فرشتوں کا علم مخصوص ہے، ان کی ڈیوٹی کے مطابق، جبکہ انسان کو ایک جامع علم دیا گیا ہے۔ خلافت کے لیے ضروری علم۔ بالکل، اور یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے سوال کا یا خدشے کا جواب تھا۔ اللہ نے گویا دکھایا کہ میں اسے صرف اختیار نہیں دے رہا، علم بھی دے رہا ہوں، اور علم کی وجہ سے اصلاح کا امکان فساد سے زیادہ ہے۔ یعنی علم اختیار کو بیلنس کرنے کے لیے۔ بالکل، ایک دانا ذات معمولی خرابی کے ڈر سے بڑی بھلائی کو نہیں چھوڑتی۔ علم وہ طاقت ہے جو اختیار کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اس علم کے مظاہرے کے بعد پھر وہ سجدے کا حکم آیا۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس۔
ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ سجدہ کیسا تھا؟ عبادت کا؟ نہیں، عبادت کا ہرگز نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی۔ یہ سجدہ آپ سمجھیں ایک طرح سے آدم کی فضیلت کا اعتراف تھا اور ان کے لیے اطاعت اور تسخیر کا اظہار۔ تسخیر مطلب یہ کہ زمین اور کائنات کی وہ قوتیں جن کی نمائندگی فرشتے کر رہے تھے وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، اس کے کاموں میں مددگار ہوں، وہ اس کی خلافت کے دور میں اس کے تابع ہوں۔ جیسے تفہیم میں مثال ہے گورنر اور اہلکاروں کی؟ جی وہی مثال کہ جب نیا گورنر آتا ہے تو سارے محکمے اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، چاہے وہ صحیح کرے یا غلط، جب تک اوپر سے حکم نہ بدلے۔ تو اسی طرح کائنات کی قوتوں کو انسان کے تابع کیا گیا۔ اور شاید ظاہری طور پر جھکنے کا بھی حکم ہو۔ جی زیادہ امکان یہی ہے کہ حکم کی تعمیل کے ظاہری علامت کے طور پر پیشانی ٹیکنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اور ابلیس، اس نے انکار کیا، کیوں؟ وہ کون تھا؟ قرآن بتاتا ہے وجہ تھی تکبر، گھمنڈ۔ اس نے خود کو آدم سے برتر سمجھا کہ میں آگ سے، یہ مٹی سے، اور ابلیس کا مطلب ہی ہے شدید مایوس، خیر سے دور۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے سورۃ الکہف میں وہ جنوں میں سے تھا۔ اچھا، فرشتہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ جن تھا، آگ سے بنی مخلوق جسے انسانوں کی طرح اختیار ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہونے لگا ہو، لیکن اصل میں جن تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اکیلا نہیں تھا۔ جی بعض مفسرین اشارہ کرتے ہیں کہ شاید جنوں کی ایک جماعت نافرمان ہوئی ہو اور ابلیس ان کا لیڈر تھا، اس لیے اس کا ذکر نمایاں ہے۔ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آدم و حوا علیہم السلام جنت میں، اور وہ درخت والی آزمائش؟ جی حکم ملا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں قرآن نے نام نہیں بتایا کیونکہ اصل چیز درخت نہیں حکم تھا۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، کیا انسان نعمتوں کے بیچ ایک حد کی پابندی کر سکتا ہے؟ اور جنت میں ہی آزمائش کیوں؟ اس میں بھی حکمت تھی، انسان کے ذہن میں یہ بٹھانا کہ تمہارا اصل گھر جنت ہے، لیکن نافرمانی تمہیں وہاں سے نکال سکتی ہے۔ اب زمین پر تمہارا کام شیطان سے لڑ کر اللہ کا حکم مان کر اسی گھر کو دوبارہ پانا ہے۔ صحیح، اور نافرمانی پر ظالم کہا گیا۔ ظلم کا کیا مطلب یہاں؟ ظلم یعنی حق تلفی، تو نافرمانی میں کئی حق تلف ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق کہ اس کا حکم مانا جائے، دوسرا ان چیزوں کا حق جو استعمال ہوئیں، اپنے جسم کا، اپنی طاقت کا، نعمتوں کا، فرشتوں کا، ان سب کا حق تھا کہ اللہ کی مرضی میں استعمال ہوتے۔ اور تیسرا انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، خود کو اللہ کی رضا سے، جنت سے دور کر کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ یہ تو بہت جامع تعریف ہے۔ اچھا، پھر شیطان آ گیا اور کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دے کر پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوایا جس میں وہ تھے۔ کیسے بہکایا ہوگا اس نے؟ دوسری جگہوں پر جیسے سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے کہ اس نے قسمیں کھائیں، خود کو خیر خواہ ظاہر کیا، کہا کہ اس درخت میں شاید ہمیشگی کی زندگی ہے یا ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہ ہو۔ کوئی نفسیاتی کمزوری بھانپ لی ہوگی اور ورغلا دیا۔ اور وہ بہک گئے، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کر۔ ہاں، یہ کوئی معصوم غلطی نہیں لگتی، ایک شعوری قدم تھا، اگرچہ بعد میں شدید پشیمانی ہوئی۔ اور نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ جی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور اللہ کا حکم آیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک وقت تک زمین میں ٹھکانا ہے اور سامان زندگی۔ سب میں آدم، حوا اور ابلیس۔ ہاں، اور ایک دوسرے کے دشمن؟ بنیادی طور پر انسان اور شیطان۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، انسان کو بھی اس سے دشمنی رکھنی چاہیے، حالانکہ کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت، آدم علیہ السلام نادم ہوئے۔ جی ہاں، یہ سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ توبہ کا مطلب پلٹنا؟ بالکل، توبہ یعنی رجوع کرنا، الٹنا۔ بندہ گناہ سے پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ اپنی رحمت سے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔
الرحیم بے انتہا رحم والا۔ تو اس میں تو بہت امید ہے، گناہ ہو جائے تو مایوسی نہیں۔ قطعاً نہیں، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ وہ نظریہ غلط ہے کہ گناہ لازمی سزا لاتا ہے یا نسلوں میں چلتا ہے۔ نہیں، سزا جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ شرط کیا ہے؟ سچی ندامت، اصلاح کا ارادہ، واپسی۔ اور اسی لیے اسلام میں وہ موروثی گناہ یا کفارے کا تصور نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی، گناہ معاف ہوا، بات ختم۔ اس کا اثر اولاد پر نہیں، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور، توبہ قبول ہو گئی، پھر بھی زمین پر اترنے کا حکم دوبارہ کیوں آیا؟ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یہ تکرار؟ یہ تکرار بہت اہم ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زمین پر اترنا سزا نہیں تھی، سزا معاف ہو چکی۔ زمین پر اترنا تو اصل پلان کا حصہ تھا، خلافت کا مشن۔ اچھا، تو جنت مستقل گھر نہیں تھا؟ نہیں، وہ تربیت کا تھی۔ توبہ نے انہیں اس مشن کے لیے تیار کر دیا۔ تو یہ اترنا سزا میں نہیں بلکہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تھا۔ زمین دارالعمل ہے، دارالعذاب نہیں۔ تو پہلا حکم فوری رد عمل تھا اور دوسرا اصل پلان کا نفاذ؟ جی ایسا ہی لگتا ہے، اور اس دوسرے حکم کے ساتھ اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، رہنمائی کا وعدہ کیا۔ پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ یہ ہے انسان کا چارٹر۔ اور ہدایت کیسے آئے گی؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو براہ راست وحی جیسے نبیوں پر آتی ہے، یا پھر اس وحی پانے والے کی پیروی، رسول کی اطاعت۔ اس کے علاوہ کوئی مستند راستہ نہیں، باقی سب گمراہی ہے۔ اور جو انکار کریں گے؟ ان کا انجام بھی صاف بتا دیا۔ اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہاں لفظ آیات آیا ہے۔ جی، آیات کے کئی معنی آتے ہیں قرآن میں۔ ہاں، آیت یعنی نشانی۔ کبھی کائنات کی نشانیاں، سورج، چاند، پہاڑ، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ کبھی نبیوں کے معجزات آیات ہیں، اور کبھی اللہ کی کتاب کی باتیں، اس کے احکام آیات ہیں۔ تو یہاں کون سا مطلب ہے؟ یہاں غالباً دونوں شامل ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، کتابی آیات بھی، اور دوسری نشانیاں بھی۔ ان سب کا انکار تباہی ہے۔ یہ پورا واقعہ کیا دوسرے مذاہب میں بھی ہے؟ جی ہاں، آدم و حوا، جنت، درخت، نکلنا، یہ بائبل کی کتاب پیدائش میں بھی ہے، یہودیوں کی تلمود میں بھی ملتا ہے۔ لیکن قرآن کا بیان، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ اپنی گہرائی، اخلاقی سبق اور انسان کی ذمہ داری کے تصور میں بہت منفرد ہے۔ کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ جیسے بائبل میں گناہ کی ذمہ داری حوا پر زیادہ ڈالنے کا تاثر ہے، قرآن دونوں کو برابر ذمہ دار کہتا ہے، دونوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ موروثی گناہ کا تصور قرآن رد کرتا ہے۔ تلمود میں تو ایک روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے صرف نیک لوگوں کا ذکر کیا، ورنہ وہ مانتے ہی نہیں۔ قرآن زیادہ حقیقت پسند اور متوازن ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی بات کو سمیٹیں تو کیا نکات نکلیں؟ انسان خلیفہ ہے، اسے علم دیا گیا۔ جی، اختیار کے ساتھ علم۔ اس کا دشمن شیطان ہے، کامیابی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ اور سب سے اہم، غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مایوسی نہیں۔ بالکل، اللہ التواب الرحیم ہے، اور پیغام یہ کہ انسان کا کام صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زمین کا نظام چلانا ہے، خلافت، نیابت۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ فی الارض کا تصور ہے، یہ آج ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر اور پوری انسانیت کے کردار پر کیسے اثر انداز ہونا چاہیے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔